الرحیم۔ سوال ہے کہ بلا وجہ شرعی اور بلا تحقیق طلاق دی جا سکتی ہے؟ جواب ہے بلا وجہ شرعی طلاق دینا، بلا تحقیق طلاق دینا یہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس سے بچی کا بھی دل دکھتا ہے، اس کے ماں باپ کا بھی دل دکھتا ہے، اس کے بہن بھائیوں کا بھی دل دکھتا ہے، اور معاشرے کے مسلمان بھائیوں کا بھی دل دکھتا ہے۔ اس لیے طلاق اس طرح کبیرہ گناہ ہے کہ کسی کے دل شکنی ہو، کسی کی دل آزاری ہو اور کسی کو تکلیف دی جائے بلا وجہ، اور بلا وجہ شرعی، بلا تحقیق کسی معصوم عورت کو طلاق دینا یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے یحب لنفسی و یحب لاخیہ، کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ تیری ماں ہے اے انسان، تیری ماں ہے، کیا تو پسند کرے گا کہ تیرا باپ اس کو طلاق دے دے؟ اے انسان، تیری بہن ہے، اگر بہن کو کوئی طلاق دے دے تو تو بھائی ہے، کیا تو یہ پسند کرے گا؟ کیا تو یہ برداشت کرے گا؟ نہیں۔ جو چیز تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کر۔ اے انسان، ایک عورت وہ تیری ماں بھی ہو سکتی ہے، عورت تیری بیٹی بھی ہو سکتی ہے، عورت تیری بہن بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تیری ماں کو طلاق ہو تو تجھے تکلیف ہوگی، اگر تیری بہن کو طلاق ہو تو تجھے تکلیف ہوگی، اگر تیری بیٹی کو طلاق ہو تو تجھے تکلیف ہوگی۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری ماں کا دل کوئی نہ دکھائے تو تم بھی کسی کے ماں کا دل نہ دکھاؤ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہن کا کوئی دل نہ دکھائے تم بھی کسی کی بہن کا دل نہ دکھاؤ۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری بیٹی کا کوئی دل نہ دکھائے تم بھی کسی کی بیٹی کا دل نہ دکھاؤ۔ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، کہ تم میں سے افضل وہ ہیں جو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، کہ تم میں سے افضل وہ ہیں جو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اس لیے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، جو اپنے بیوی کے ساتھ، جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ عورت کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے، اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا بالائی حصہ ہے۔ اگر تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے توڑ دے گا، اگر تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے گا تو وہ بدستور ٹیڑھی رہے گی۔ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، پس عورتوں کے ساتھ اس سے سلوک کرو۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ شروع میں کہ تم عورتوں کے ساتھ اس سے سلوک کرو، اور ایک مرتبہ اس حدیث پاک کے آخر میں فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، پس عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن مرد مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، مومن مرد مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہوئی تو دوسری پسند آ جائے گی، یا آپ نے فرمایا اس عادت کے علاوہ کوئی اور عادت۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث پاک میں بھی یہ سمجھایا گیا ہے کہ مومنہ عورت سے مومن بندہ بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کہ ان کریہا منہا خلقا، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے رضیہ منہا آخر، تو دوسری پسند آ جائے گی۔ ان کریہا منہا خلقا رضیہ منہا آخر، تو ایک عادت اس کی ناپسند ہے تو دوسری
پسند آ جائے گی، اس لیے عورت کے ساتھ کوئی بندہ بغض نہ رکھے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں پتہ کیا چلا کہ چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کریں بلا وجہ اور بلا تحقیق۔ عورت کو طلاق دینا گناہ کبیرہ ہے، اور جب تک وہ عورت معاف نہ کرے، آپ کو پتہ ہے اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے کہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، حقوق العباد جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ اور عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پاک قرآن میں ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ اکبر۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے پاک قرآن میں ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم عورتوں کا لباس ہو، تم عورتوں کا لباس ہو، عورتیں تمہارا لباس ہیں۔ جس طرح یہ لباس انسان کو گرمی سے بھی بچاتا ہے، انسان کو یہ لباس سردی سے بھی بچاتا ہے، یہ لباس انسان کی حفاظت کرتا ہے، اس طرح بندہ عورت کی حفاظت کرتا ہے، اس کو دکھوں سے بچاتا ہے، اس کو غموں سے بچاتا ہے، اس کو پریشانیوں سے بچاتا ہے، اس کو تکلیفوں سے بچاتا ہے، اس کو آرام دیتا ہے۔ اس طرح عورتیں بندوں کا لباس ہیں، وہ ان کو آرام دیتی ہیں، تکلیف نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ تو بندے کو چاہیے کہ بندہ عورتوں کا لباس ہے، ان کے ساتھ اس سے سلوک کرے، ان کو تکلیف سے بچائے، غموں سے بچائے، دل شکنی سے بچائے، دل آزاری سے بچائے۔ یہ بھی ہم نے حدیث پاک سنی کہ عورت کی انکاریہ منہا خلقہ، ایک عادت ناپسند ہو راضیہ منہا آخر تو دوسری پسند آ جائے، اس لیے عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ یہ بھی ہم نے سنا عورت ٹیڑھی پسلی کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ اس حدیث پاک میں 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ پاک قرآن کی آیات اور حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے دل کسی کا نہیں دکھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مومن کامل، مفہوم ہے کہ کامل مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اس لیے دل نہیں دکھانا، بلا وجہ اور بلا وجہ شرعی، بلا تحقیق طلاق دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو۔ یہ عورت کو کھلونا ہے کہ اس کے ساتھ جو کھیلتا رہے، وہ کھلونا نہیں ہے۔ عورت کی تو اتنی عزت ہے کہ عورت تو کبھی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے روپ میں ہے، اب عورت تو بی بی مریم علیہ السلام کے روپ میں ہے، عورت تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے روپ میں ہے، عورت تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے روپ میں بھی ہے، عورت تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے روپ میں بھی ہے۔ عورت تو وہ ہے جس کے ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ عورت تو بیٹی ہے تو پھر بھی باعث رحمت ہے، ماں ہے تو اولاد کے لیے جنت ہے، اس کے پاؤں کے نیچے اولاد کے لیے جنت ہے۔ اور والدین کے ساتھ اس سے سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ہے کہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، کہ والدین کو اف تک نہ کہو، اچھی بات ان کے ساتھ کریم انداز سے، اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو۔ تو جب بندہ کسی کی ماں بہن کسی کی بیٹی کو جب بندہ طلاق دیتا ہے تو اس کے ساتھ اپنے ماں باپ کا بھی دل دکھتا ہے، اس کے ماں باپ کا بھی دل دکھتا ہے، معاشرے کے لوگوں کا دل بھی دکھتا ہے، گواہوں کا دل بھی دکھتا ہے، جو بیچ میں لوگ شامل ہوتے ہیں ان کا دل بھی دکھتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج کا یہ سوال کہ بلا وجہ شرعی اور بلا تحقیق عورت کو طلاق دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کو عام بات نہ سمجھو۔ اللہ سے معافی مانگی جائے، اللہ سے توبہ کی جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے، اللہ سے توبہ کی جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے افضل ہو۔ اللہ کے نزدیک کس کا مرتبہ بلند ہے ہمیں تو نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ماں باپ کی
اور امت کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔